الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وآتی افضل ما جزیت احد من انبیائک عن امتک وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اے خواجہ کے نی پرسی ز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ سورہ قدر میں تواڈے سامنے پڑھ ہٹیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان بیان کی جدوں قرآن مجید اللہ دے رسول علیہ السلام تے اترا اور اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھیا۔ عام طور سے اسی یہی سمجھتے ہیں بھی اس رات کے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے، اس پاروں یہ لیلۃ القدر آدھے۔ کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے فرشتیاں دے حوالے کردہ سال پڑھدا پروگرام، مگر دو لفظ الگ الگ ہیں، قدر دال تے جزم، جویں یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک قدر ہے کاف تے زبر دال تے زبر ان کل شیء خلقناہ بقدر، دال والا جڑا جتے زبر ہے وہ تقدیر والی گل ہے۔ جب وہ بولتے نا ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، پوری طرح وہ ہر چیز لکھیا بھی ایس کام لیا اینی مزر لیا اس طرح نے رہنا، قدر دال سے زبر قدر وما قدر اللہ حق قدر، اے عزت مرتبہ شان اس تو لیلۃ القدر، عظمت والی رات، بڑے مرتبے والی رات، بڑی شان والی رات۔ فرمایا ایسا شان تمہیں کی سمجھے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک قرآن مجید کئی جگہ آتا جب کوئی شان کسی چیز کی بیان کرنی نا بڑی اچھی آلہ اس اللہ کا تمہیں پتہ دیا کوئی کہ لیلۃ القدر کی ہے، جانتے جی لیلۃ القدر کی توجہ دلائی ہے تھوڑی سمجھ اکلو پڑے ہے دی شان، خیر من الف شہر، ہزار مہینہ کوئی شخص عبادت کرے تو دے برابر بھی نہیں، وہ تو بہتر ہے ایک رات جڑی دی بات۔ دسیا بھی اندر اللہ دے فرشتے اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، جڑے لوگ نمازاں پڑھ رہے ہوں دعاواں کر رہے ہوں انہوں نے وہ سلامتی دیا دعا کرتے انہوں سلام کہیں دے، اور فجر تک یہ سلسلہ رہتا مغرب تو لے کے سورج ڈبر تو فجر ہون تک پوری رات جڑی ہے برکت والی رات ہے۔ تو یہ عظمت اور شان والی رات تمہیں پتا 2-3 دن بعد شروع ہو رہی، آخری عشرہ جڑا انہیں جو 2 دن ہی باقی 18واں روزہ ہو گیا شروع ہو جانے ہوں آخری 10 دن، انہوں دے اندر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی آخری 10 دنوں جنہوں تلاش کرو، تلاش کو جفا تو نہیں مارنا ہے، یہ عبادت کرو، کوشش کرو۔ ارے بھی بڑی اللہ دی مہربانی اور رسول اللہ علیہ السلام دی معرفت سٹ سے فضل ہویا رب دا، اگر عشاء دی نماز کوئی جماعت نہ پڑھ لے تو فجر دی پڑھ لے ساری رات جاگن دا ثواب لکھتا جائے۔ ایک گھٹ تو گھٹ درجہ ہے جے ہور نہیں کر سکتے جنہاں 10 دنوں سے کرو بے عشاء اور فجر جماعت نہ پڑھ تو انج ہی لکھا جاؤ گا، اگر عشاء پڑھی ہے تو ادھی رات تک دا، اور اگر فجر بھی پڑھ لیا تو ساری رات لکھوں گا میں کہ میری یاد چ رہے، غافل نہیں۔ اس تو اگے اب کوئی ہمت کرے تو تہجد کی نماز پڑھے، انہوں ذرا لمبا کر لے، دعاواں کرے۔ اس تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے میں یکم الحول جسے لیلۃ القدر، اگر کوئی آدمی سارا سال تہجد پڑھتا رہتا تو انہوں لیلۃ القدر آپ نصیب ہو جاتی۔ تہجد کی کوشش کرے، اور تیسری بات ہے زیادہ جاگنے کی بھی کوشش کرے،
اگے نال زیادہ جاگے دو، ساری رات جاگن کی کوئی نہیں ایڈی گل، زیادہ حصہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماؤں ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اذا داخل العشر، کہ جو آخری 10 دن شروع ہوندے نا، رسول کریم علیہ السلام شدہ میدر کمر کس لیندے نے، اے قضا لہو، گھر والوں جگاؤں دے، اگے پیچھے جو ستے بھی رہن تہجد نہ پڑھنا، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤں مینوں وتر لی جگا لیندی، باقی آکھنا چلو سو رہے، مگر انہاں دناں جگاؤں دے، اٹھو غفلت چھڑ دیو، واحیا لیلا، اور رات میں عبادت گزار دے، دعاواں کر دے، قرآن پڑھ دے، نفل پڑھ دے۔ سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عظم ہے۔ اگے جڑا سلسلہ ہونے والا، جس طرح کہ اللہ دے نیک بندے نے کسی شخص نے ویکھیا بھی ہس رہا، انہاں آخیا یار جے تے پولیس رات پار کر گیا تو ہس رہا، تے جے مرحلہ درپیش ہے تے تیرا کوئی ہسنا بنتا، اجے تے خوف دی منزل ہے کہ ڈردا رہے، پتہ نہیں حال کی ہونا۔ سفر ہے دشوار، بڑا اوکھا پینڈا، جہنم تھلے ہونا، پڑ اتلے ہونا، وال نالوں باریک کر تلوار نہ تیز، لوگ اتنے بیچارے کھڑے، کوئی پھسل رہا، کوئی ڈگدا جان رہا، کوئی کسی کے پار ہو رہا، کوئی تیز دوڑا جانا، اپ اپنے اعمال دے مطابق۔ سفر ہے دشوار، خواب کب تک، کنا چر سوئے رونا، بہت بڑی منزل عظم ہے۔ نسیم جاگو، کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے، رات کم ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، کوئی پتہ نہیں کدوں واپسی ہو جائے۔ اس سے 10 دنوں میں جویں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤں کہ انہاں دنوں حضور پاک پھر اگے نالوں بھی زیادہ محنت کر، پورے رمضان چونی کوشش نہ کر دے جنی انہاں 10 دن، بہت دعاواں، بہت تلاوت، بہت نفل۔ تو موقع آ رہا، کوشش کرو کہ انہاں دنوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور ایک جڑی شرع لوگوں نے قدر دی کیتی، آپ بھی یہ رات قدر والی ہے، بڑی شان والی، تے نال ہے بھی جڑے قیام کردے ہیں، کھڑے ہوندے ہیں اس رات جنہوں نصیب ہو جاندہ پہ نفل پڑھ رہا ہے، وہ بھی بڑے صاحب قدر ہو جاندے ہیں، بڑی انہوں دی شان اور مرتبہ بلند ہو جاندہ۔ یہ تو بڑی گل کی ہے کہ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، سچے عقیدے اور صحیح ثواب دی نیت نہ جڑا اس رات جاگے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ وہ پچھلے گناہ معاف کرنا، بخشا جانا۔ تو یہاں دنوں ضائع نہیں کرنا، لنگ گئے 18 دن، تھوڑے جہ رہ گئے، اگے قسمت کی گل ہے بھی کسی نے دن مڑ کے ملنا من، انہاں دنوں کوشش کرو کہ زیادہ نیکی ہوئے، زیادہ اچھے تو اچھے اعمال ہوں۔ تو پہلی گل جڑی اس مہینے دے اندر انہاں دنوں دے اندر وہ اعتکاف ہی ہے، جنہوں رب توفیق دے وہ 9 یا 10 دن ہی بہ جان، اگر کوئی تھوڑے دن ہی بہ سکتا تو حصہ رہ لے، 1 دن 2 دن جنہیں بہ سکتا بوے، مگر بہن دا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم فجر دی نماز پڑھ کے اعتکاف بیٹھے، اے جڑا نا کہ لوگ 20 دی شام نو آؤندے سورج ڈبن تو پہلا مزے دعائی خدا دی کسے حدیث کے اندر بالکل لوگوں دا بناوٹی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکف، جدوں نبی علیہ السلام دا ارادہ اعتکاف دا ہوندا تے فجر دی نماز پڑھ کے اپنے اعتکاف دی جگہ بیٹھ جاندے۔ اور بہت سارے عالموں نے سمجھا کہ وہ فجر 21 دی ہے، 21 نو روزہ رکھ کے آ جائے، نماز فجر پڑھ کے بیٹھ جائے۔ دوجیاں نے آخیا یار فجر تے ہو گئی، مگر جے وہ رات ہی لیلۃ القدر ہوئی 21 تے تسی گواتی، پھر کی بنوں گا؟ اخیر ہن بریلوی بھی دیوبندی بھی اہل حدیث اس زمانے دے من گئے کہ سوائے 20 دی فجر نو بہن تے کوئی چارہ نہیں، کہ فجر پڑھ کے 20 دی ادوں ہی بہ جاؤ ورنہ کام خراب ہے۔ وہ بھی گل گئی کہ فجر تو بعد بہندے سی تے رات بھی تسی گوا پاؤ گے۔ صحیح طریقہ حدیث پاک کے مطابق کہ جنہاں دا ارادہ ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، 20 جا روزہ رکھ کے صبح آ جان، فجر دی نماز پڑھ، پھر نہ جان، بہ جان۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر آ گیا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی وچ ایسے دجال اور کذاب لوگ پیدا ہو گئے، جھوٹے، جنہوں نے اپنی طرفوں ایسا کہانیاں کڑیاں اور وہ پھیل گئیاں، جنہوں سے ایک کہانی شاید تھی سنی گئی نہیں، عام کئی بندیاں دے ذہناں چ بے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی موت نہیں فوت ہوئی، انہوں نے قتل کیا گیا، اور یہ الزام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لگا تھا۔ حضرت معاویہ کو اور قصور ہوئے ہوں گے، مگر یہ جرم انہوں نے نہیں کیتا، مگر یہ بنا دیتا کہ وہ مدینہ آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بلایا مکان سے کہ میرے ملن واسطے آؤ، اگے کنواں کھودیا، اتنے ماڑا چنگا کوئی کاک پاتا، یہ انہوں دا پیر اتنے آ گیا، تھلے ڈگیاں اتوں ہی پتھر سٹے بچے انہوں ہلاک کر کے مار دیا۔ کیسی بناوٹی کر
ایسے گلاں امت نوں اکٹھا ہون لگی، بالکل یہ نہ نشان سی نہ کوئی گل سی، بنا نہیں گل کہ کسے انہوں کا جنازہ نہیں پڑھیا، کسے نے انہوں دفن نہیں کیتا، ایداں انہوں نے پوج چڑے۔ توبہ توبہ توبہ، دس تو یہ ضمناً گل آ گئی تو آپ دے ذکر خیر چلا بیان ہو جائے کہ آپ بڑے احترام نال لوگوں نے دفن کیتا، آپ دے بھتیجے بھانجے لے چترے، انہوں دے نام باقاعدہ جڑے لے چترے، کوئی بیگانہ بندہ نہیں اترے، اور جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی نے پڑھایا، کیونکہ مروان ابن حکم جڑا مدینے کا گورنر سی، یہ انہوں دنوں چ گیا سی عمرے واسطے، اپنا نائب بنا گیا سی حضرت ابو ہریرہ رضی۔ اس وقت ہی پھر 17 رمضان سی جب ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی کی موت ہوئی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اتنے امام ابن الاسیر لکھ دے اسد الغابہ، توفیت عائشہ سنۃ 57 وقیل سنۃ 58، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی موت 57 ہجری ہوئی اور بعد آدھے 58 لیلۃ الثلاثاء، اور وہ رات جڑی سی منگل کی رات لسب عشرہ لیلہ خلت میں رمضان، اور رمضان شریف دے اس راتاں جڑیاں 17 گزر چکیاں سی۔ وَأَمَرَتْ أَن تُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ لَيْلًا فَدُفِنَتْ، آپ نے خود وصیت کرتی تھی کہ مینوں بقیع دفن کریو، کہ رات دے وقت انہوں نے پھر دفن کیتا گیا، دنے نہیں کیتا۔ ارے بقیع دفن ہونے دے بارے جی انہوں نے اپنے بارے بالکل صاف اعتراف کیتا، یہ مومن دی شان ہے کہ میرا یہ شوق سی کہ میں اپنے گھر چ رسول اللہ دے نال دفن ہوا، میرا ہی حجرہ، میں رسول کریم علیہ السلام دے نال دفن ہوا، مگر میں حضور تو بعد ہی نہیں حدثاں بعد حضور تو بعد میرے کوئی غلط کام ہویا، میں جڑا حضرت علی رضی اللہ لڑی ہوں میرا حق نہیں سی بنتا، مینوں میدان نکلن دی دین اجازت نہیں سی، میرے کوئی غلط کام ہوا، اس باروں میں شرمندہ، ہن تسی مینوں قبرستان سے دفن کر۔ یہ بھی ایک آدمی کے نیک ہون دی علامت ہے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرے، ورنہ جنہ کی قسمت تباہی ہوندی نو اڑے ہی رہندے، وہ ابلیس سانگ یہ آندے نہیں میں ٹھیک ہی ٹھیک ہاں۔ تو بقیع دفن کیتا گیا، صلی علی ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھائی، ونزل فی قبرہ خمسہ، 5 بندے قبر چاپ دی چترے، عبداللہ و عروہ ابن زبیر، اے دے بھانجے سی حضرت زبیر دے بیٹے، وڈی بھین اسماء دے بچے عبداللہ بن زبیر اور عروہ ابن زبیر، والقاسم ابن محمد بن ابی بکر و عبداللہ بن محمد بن ابی بکر و عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر، اے بھتیجیاں دے پتر، اے پراواں دے پتر سی، بھتیجے انہاں دا لکھیا۔ ولما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عمرہ 18 سنہ، اور جدوں نبی علیہ السلام فوت ہوئے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر 18 سال، انہوں نے آپ تو بعد 40 سال کا تقریباً زمانہ بے بگیچ گزاریا۔ یہ بات درمیان کیونکہ لوگوں کو ملو گے کئی جگہ لوگ کہیں گے بھی کنویں دفن کر دیتا، نہیں، بکواس اور جھوٹ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں، بے شمار دنیا سی آپ دے جنازے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا تو دسے آپ رسول کریم علیہ السلام آخری دنوں بہت بات کر لی، کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، باقی 20 دنوں چونی محنت نہیں سی کر دی جنی انہاں درج کر بہت زیادہ۔ تو اعتکاف اللہ نصیب کرے کہ پورے دنوں کا ہو جائے بہت اچھا، نہیں جن ایک دن نصیب ہو جائے نا کر لینا چاہیے، اعتکاف نال دی کوئی بات نہیں، مگر اللہ دے دین دے اندر غلط بات جی وہ بھی جواز کوئی نہیں۔ اج دے اخباراں جی اعتکاف کی فضیلت یہ لکھیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا 10 دن کا اعتکاف کرے انہوں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے، کسی نے کچھ لکھیا کسی نے کچھ لکھیا، نہیں، یہ سب گلاں غلط ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیتا، ہمیشہ کیتا، آپ کی سنت ہے، مگر یہ ثواب کوئی کسی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ثواب اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جنہ مرضی دے، مگر جو ہے کہے نا کہ حضور نے آخیا جی آ فضیلت جھوٹ بول، کنی محنت نہ ہر شے پرکھی گئی ہے، آ کھڑی ہے اے کھوٹی۔ المغنی ہے 3 جوز ہے اور یہ سمجھو 183 صفحہ، اتنے فرماؤندے قال ابو داؤد قلت لأحمد رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے امام احمد بن حنبل دے، تو فرماؤندے میں پوچھا اپنے استاد احمد بن حنبل نوں تعرف فی فضل الاعتکاف شیئا، کہ اعتکاف جڑا دی فضیلت کا اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے، تہاڈے علم کوئی شے ہے؟ قال لا الا شیئا ضعیفا، انہاں آخیا نہیں صحیح کوئی بھی نہیں، جے کوئی ہے سانوں پتہ تو ضعیف کمزور، ولا نعلم بین العلماء خلافا فی ان مسنون، یہ شک کوئی نہیں کہ سنت ہے، بہت ثواب ہے، اجر ہے، مگر آ فضیلتاں جڑیاں کوئی لکھے یا بیان کرے جھوٹ بول۔
اللہ دے رسول اللہ السلام دا نام لے کے ایسی گلاں کہن دا کسے نو حق نہیں۔ چنانچہ ضعیف الجامع صغیر و زیادہ الفتح الکبیر علامہ محمد ناصر الدین البانی، اے 5451 صفحہ تے 5452 صفحہ نہیں نمبر ہے حدیث، صفحہ 786۔ پہلی حدیث تاندے بے امام حسین ابن علی نے روایت کی تھی، من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین، کہ جڑا انہاں 10 دنوں چ اعتکاف کرے ادا ہی کہ جویں انہیں 2 حج کیتے تے 2 عمرے کیتے۔ اے موضوع بالکل منکر اور جھوٹھی ہے، پوری بحث اندر ضعیفہ، دوسرا حصہ 518 صفحے نمبر دے۔ دوسری روایت چاہتا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سچے عقیدے اور ثواب بھی نیت نال جڑا اعتکاف کرے تے پہلے گناہ بخشے جاندے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو روایت کردے مگر یہ بھی ضعیف۔ اے 2 ہی روایتاں اس بارے، اس تو ثواب دیاں اخبار لکھن یا عالم بیان کرو نہیں بیان کرنی چاہیے۔ سنت تے عمل کرو، ثواب اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تو بھی کروڑاں گنا زیادہ دے۔ نبی علیہ السلام دا نام لے کے نا کوئی گل کرن دا کسی نو حق اے نال اس بارے پھر ذہن کدھر دوسرے پاسے نہ چلائے، کام دی گل رہ نہ جائے۔ 3 دعاواں صحیح ریکارڈ کرو تاکہ انہاں دنوں لوگ ان تے عمل کرن اور انہوں پلے بنن۔ ایک 23ویں رات 27ویں رات دی ہے کہ اس رات تے پوری چگر ہور کوئی دعا نہ منگے ہی منگی جائے تو بہت اچھا۔ اللہم ارزقنی التجافیا عن دار الغرور، یہ دنیا جڑی دھوکھا دین والی ہے جہدے مزیاں پھس کے لوگ رب نو بھول جاندے، میں اللہ کو منگنا کہ اللہ تعالیٰ مینوں یہ تو دور رہن دی توفیق، یہ مینوں پھسن نہ دے، میں شاید دی مکھی جدے گم نہ ہو جا۔ اللہم ارزقنی التجافیا عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، یہ دی بجائے جڑی ہمیشہ رہن والی زندگی ہے اللہ تعالیٰ دی طرف توجہ کرنے دی مینوں توفیق دے۔ والاستعداد علی الموت قبل حلول فوت، اور اس تو پہلا کہ وقت جاندہ رہے اور موت آ جائے نہ کہ میں موت کی تیاری کوئی نہ سکاں، یہ بھی میرے تے وقت نہ آئے کہ موت آ جائے اور میں وہ لیے کچھ تیاری نہ کر سکا۔ 3 دعاواں یہ آ گئی کہ اس فانی دنیا تو مینوں نفرت دے، ہمیشہ رہن والی دنیا جڑی وہ طرف میری رغبت کر، اور موت تو پہلا مینوں توفیق دے کہ میں تیار بیٹھا اور نیک عمل نے کیتے ہون تے توبہ کیتی ہوئے، گٹری بڑھتی ہوئے فرشتہ ہوئے میں چل پاؤں، ایسا نہ ہوئے کہ وقت ختم ہو جائے اور میں کچھ بھی تیاری نہ کر سکیا۔ اس 27ویں رات دی دعا اگر پوری رات بھی انہوں دہراؤندا رہے تے ہور اس تو علاوہ کی منگنا اس دے اندر سب کچھ۔ اور دوسرا ہے بہنا 10 دنوں اس دعا نو پڑھنا، پہلا ہی پڑھ لو، پہلے وقت یا تہجد دے وقت پڑھو، اس دعا نو دہراؤنا، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان اور یطلع الفجر من لیلتی ہذی ولک قبلی ذنب وتوبۃ تعذر علیہ۔ اے اللہ تیری ذات پاک دا واسطہ ہی مینوں بچا کے رکھیں کہ ایسا نہ ہوئے کہ رمضان ختم ہو جائے یا اج دی فجر جڑی وہ طلوع ہو جائے، دن چڑھ جائے تے میرے ذمے کوئی گناہ یا گرفت باقی ہوئے جتے جے تو میرا حساب کرنا مینوں یہ نہ ہوئے، معاف کر دے، رمضان ختم ہونے تو پہلا حساب بے باک کر دے، دن چند تو پہلا معافیاں دے دے۔ اے نہ ہوئے کہ رمضان شریف دا خاتمہ ہوئے یا فجر نکلا ہوئے تے میرے ذمہ اجے کوئی بقایا ہوئے تیرا جتے تو مینوں سزا عذاب دینا ہوئے، نہیں، معاف کر دے۔ اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان اور یطلع الفجر من لیلتی ہذی، اج دی رات دی فجر پہلا ہون تو پہلا یا رمضان ختم تو پہلا، ولا کا قبلی ذنب وتوبۃ تعذر علیہ، میرے ذمے کوئی ایسا قصور اور گرفت نہ ہوئے جتے میری پکڑ ہونی ہوئے، حساب صاف کر، پاک کر۔ اور ہن بھی یہ دعا کرنی چاہیے مگر آخری 10 دنوں سے بہت کرنی چاہیے، پہلے دن تو حق بندہ اللہم اد عنا حق ما مضی من رمضان، کہ اللہ جڑا رمضان گزر گیا یہ جے کوئی حق رہ گیا جڑا چاہیے سی بس ادا کر دے، وہ نفل پڑھ دے، تلاوت کر دے، ذکر کر دے، نہیں ہے۔ اللہم اد عنا حق ما مضی من رمضان، رمضان شریف جڑا گزر چکا یہ کوئی حق جڑا نا تو ادا کر دے ساری طرفوں، واغفر لنا تکفیرنا فیہ، اور یہ اندر سارے کو اگر کوتاہیاں ہوئیاں معاف فرما، وتسلم منا مقبولا، کہ اس رمضان ساری طرفوں نا مقبول قبول کریں، پسندیدہ منیا ردیا نہ ہوئے،
اور یہ بھی ولا تؤاخذنا بِإِسْرَافِنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اس مہینے کے اندر اگر اسی اپنا کوئی بیڑا غرق کیتا، اپنے نال کوئی زیادتی کی، گناہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا تباہی کی ہے، اس تے پکڑی نہ. وَلَا تُؤَاخِذْنَا بِإِسْرَافِنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَاجْعَلْنَا مَرْحُومِينَ، انہاں لوگاں چوں کر دے جنہاں تے تیری رحمت ہوندی ہے. وَلَا تَجْعَلْنَا مَحْرُومِينَ، بد نصیباں اور محروم لوگاں چوں کرنا. اے تین دعائیں، اس تو بھی پھر ذہن کدھرے ہور پاسے چلا گیا، وچے رہ جانیاں. میں کئی دنوں تو انہوں نے اپنے دماغ بٹھایا، پہلا ریکارڈ کرونیاں کہ 27ویں رات دی اور 10 دنوں دی. انہاں دعاواں دھیان کر لو، لکھ لو تے چھپوا کے ونڈ دو، بہت بہتر ہے. اس تو بہتر دعا نہیں اللہ کوئی منگ سکتا کہ اللہ اس مہینے دے اندر نہ فضل و کرم ہو جائے، بد نصیب نہ رہ جائے. باقی جو اس خطبے کا اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے قریب ہون لی قرآن دی روشنی کوئی شے نہیں مفید جنہ اللہ دے رستے خرچ کرنا. نمازاں پڑھی جائے، صفاں کسائی جائے، روزے رکھی جائے، ایک کم سوکھے ہے. جدو اسی پڑھتے سکول سارے استاد آتے سی، فارسی کی ایک ضرب المثل سنائی جہاں ترجمہ ہے سی بے محبوب نو آندا عاشق بے جے جان منگے تے حاضر ہے، جے مال منگے تو پھر میرے ہاتھ چھوڑے. مال نہیں جانا، یعنی مال ایڈی نامراد صاحب یہ بارے چاہتی بخل تو کم لیں، سر کٹوا لینا، جانا دے دیں، بڑے بڑے مجاہد، پیسے نہیں رب واسطے دیں. اللہ نے قرآن سے ہی کیا باقی سب رکاوٹاں جڑیاں ختم ہو جانی ہیں، مگر اگر تو بخیل رہا نہ، کنجوس، خرچ کرنا نہ آیا تو نہیں میرے تک پہنچ سکتا. بخیل اور بود زاہد بحر و بر، خشکی تری سمندر سے مٹی سے سجدے کر کر کے تھکتا ہے. بہشتی نہ باشد بحکم خبر، جنت نہیں ملی. جنت کا سارا تو بڑا دروازہ ہے فمن آتا واتقا فسنیسرہ للعسریٰ، جڑا دیوے تے رب تو ڈرے اور یقین جانے کہ پیسے ضائع نہیں گئے. جویں تو بینک چ اکاؤنٹ کھلا لینا تے دنیا دے بینک لٹے بھی جاندے، بہ بھی جاندے، ٹھگ بھی نکلتے، انہاں تے تینوں اعتبار ہے. جے قرآن آندا بے اللہ دے بینک جمع کرا، بے شمار گناہ تینوں دے گا. واللہ واسع علیم، اور وہ خزانے پرے، اتنے کمی کوئی نہیں. تیری نیت نو ہی جانتا، جداں دی اعلیٰ نیت کریں گا اُنہ ہی زیادہ ثواب تیرا بڑھتا چلا جائے. اس پاسے جڑا نہ وے اللہ پاک آندا اور نیکی دے دروازے بند ہو جائے، انہوں توفیق نہیں ہوندی. پھر وہ واز سنے، قرآن پڑھے جنہ مرضی، نہیں رب تو دور ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے حق ہاں کوئی حصہ نہیں. مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نو پسند ہے. اس تو زکوٰۃ فرض کیتی ہے، صدقہ فطر آ رہا ہے، اس تو علاوہ بھی خیر خیرات ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے اس طرح لوگوں کے ذہنوں جنہوں پڑھیا، کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے پاک پیغمبر سے، کہ جو انقلاب رسول اللہ آئے یہ وہی بخیل، ڈاکو، شرابی، زانی معاشرہ عرباں دا، لوگاں دے مال لٹن والے تے بنا کی دیتا. یہ ایک نمونہ سنو حدیث پاک تو، صحیح حدیث پاک ابو داؤد شریف دی، یہ عون المعبود دی دوسری جلد ہے اور 16واں صفحہ. لوگ بہانے ڈھونڈتے کس طرح زکوٰۃ معاف ہو جائے، کس طرح بندے بدل دیتے ہیں رسول کریم کہ معاف کراؤن کی بجائے زیادہ دینا چاہتے ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے ہیں، ابی دا ذکر آ گیا، ہر پھل جڑا نا وہ اپنی خوشبو ہے نبی علیہ السلام دے ساتھیاں دا. ابی ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام نو اللہ دی طرفوں آسمانوں آیا حکم کہ ابی کو قرآن سنو، ابی نو قرآن سناؤ. تو حضرت ابی نے آخیا یا رسول اللہ نے میرا نام لیا. آپ نے ہاں ملائکہ مقربین دے اجتماع اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کے آخیا کہ ابی نو قرآن سناؤ. تے خوشی نہ انہوں دی اکھاں چ آنسو بہ گئے، رو پے میرے جیسا بندہ اس قابل ہو گیا کہ اللہ دی بارگاہ ذکر ہویا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے مقرر کیتا زکوٰۃ وصولنے لئی. اے ذہن بناؤ کوئی میرا اینے نفل پڑھنے چاہیے نہ اللہ رہو، خیرات رہو. خیرات جنی رب نو پسند کوئی شے نہیں. باسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدقن، نبی علیہ السلام نے مینوں زکوٰۃ جمع کرنی کلیکٹر بنا کے بھیجا کہ جا اور علاقوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرو. مررت برجل، میں جنگل چ ایک آدمی کے کولوں دی گزر گیا، اونٹ چرا رہا سی مسلمان. فلما جمع لی مالہ، جدوں نے سارے اونٹ اکٹھے کیتے گنتی کر کے دسیا بھائی انہیں اونٹ ہے. لم اجد لی فی الا ابنۃ مخاض، تے میں انہوں آخیا بھائی دین دے مطابق چرتے 1 سال دی بوتی فرض ہے. جس بچی دی عمر اونٹنی دی 1 سال ہو گئی نا تیرے مال تے انہی زکوٰۃ بن گئی.
فقلت له ادی بنا تمخات فإنها صدقۃ. حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا بیا تیری زکات دے دے. ہوں بالکل الٹا معاملہ بھی بجائے انسپیکٹر نہ مل کے چودھری صاحب جیب کچھ پاؤ یا چاہ شاہ پیو ادھا تسی کھا جاؤ ادھا مینوں چھڈ جاؤ. ٹیکس چور لوگ بے ایمان. ملک تباہ ہو گیا. بجلی دے بل نہیں دے ماڑیاں دی شامت آئی رہی ہے. محکمہ سانوں نوٹس بھیجدا سانوں لوگ وڈے کارخانے انہوں نے سب ناجائز بجلیاں استعمال کر دینا لینا کوئی نہیں یہ نال کوئی نہیں ہوتا نہیں تو ملک کا حال نہ ہوتا. فقال ذلك ما لا لبن فيه ولا زهر. اس بندے خدا نے آخیا بھی 9 سال دی بچی جڑی وہ دودھ دیندی ہے کہ کوئی مسلمان پی لے نہ اتنے سواری ہو سکتی ہے وہ کی فائدہ زکات دین کا. بالکل الٹی بات جڑی اللہ دے رسول دی تعلیم نے لوگوں دے ذہن بن گئے. کتنے ڈاکے مارنے لوگوں دا مال لٹنا کتنے اپنا مال زیادہ دین دی کوشش کرنی. ولکن ھذہ ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینۃ فخذھا. موٹی تازی پڑی جڑی نا کوہانا والی اے اونٹنی جڑی نا پھڑ زکات چلا جا. پھر منن چاہتی گل بھی اداں دے بندے بھی حضور نے تیار کرتے کہ بجائے کمی کراؤن دے زیادہ دینا چاہتا. فقلت له ما انا باخذ ما لم عمر به. حضرت ابی رضی اللہ عنہ آخیا میں اونٹنی جڑی نا وڈی تو لیا یہ نہیں لے سکتا کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے مینوں اس دا حکم نہیں دیتا. اے تحصیلدار ویکھو کنے دیانتدار ہے. انہیں آخیا میں کیوں زیادہ لواں جنہ اللہ دے رسول حساب سمجھا وہ نہ لوں گا. تے باقی ہوں جے تو دینا چاہنا بہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کا قریب. تو اللہ دے رسول علیہ السلام تیرے تو کوئی دور نہیں ڈیڑے ہی مدینہ شریف ہے اتنے چلا جا اونٹنی ہی پھڑی جا موٹی. حضور نو گل سنا جڑی لے لے کہ سب نو ٹھنڈ پاؤن والی گل ہے کہ تحصیلدار کی کر رہا میں زیادہ لواں تو میں بے ایمان ہو جاؤں گا. وہ آتا میں چھوٹی اونٹنی دے کے یار کی بیت المال کا فائدہ کروں گا کی مسلمانوں نے دا نفع. قال احببت ان تاتعوا فتعرض علی ما عرضت علی ففعل. حضرت ابی رضی اللہ عنہ آخیا میں مینوں یہ گل پسند ہے کہ تو رسول اللہ کو جائیں تے جیڑی گل تو مینوں آنا نہ بیا اونٹنی موٹی تازی لو تے جا کے نبی علیہ السلام سنا فین قابل من کا قبلت. اگر اللہ دے رسول نے قبول کر لیا کہہ لیا ٹھیک ہے میں لے لینا تو میں وصول کر لوں گا. وین رد لے کر دب تو اور اگر نبی علیہ السلام نے جواب دیتا بھی میں نہیں زیادہ لے سکتا تو پھر میں بھی نہیں وصول نہیں مینوں آ کے دس دی کالا فینی فائد. اس دیہاتی نے جنگلی نے کیا کہ ہاں میں یہ کم کر خراج مئی و خراج بالناقۃ التی عرض علیہ. میرے نال پھر حضرت ابی جو چل پیا نال ہی انہیں اونٹنی لے لی حتیٰ قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ اللہ اور اللہ دے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجن کوئی جمیا ادا دا کسی نے ادا دی تبدیلی نہیں آتی کہ گوشت پوش دے انسان وہی مٹی انہوں نے لگی جڑی شیطانوں نے لگی ہے مگر فرشتیاں تو اگے لگ گئے. ایسے نیک ہو گئے جنگلی آدمی کوئی پڑھیا لکھیا نہیں اونٹ چلا رہا. حتیٰ قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ شریف اسی نبی علیہ السلام کو چلے گئے. قال له یا نبی اللہ اتانی رسولک لیاخذ منی صدقۃ مالی. انہیں آخیا اللہ دے نبی تیرا بھیجا حاکم آیا میرے کو میرے مال کی زکات منگتا. وَأَيْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رسول اللہ وَلَا رسول قَطُّ قَبْلَ. نہ اس تو پہلا تسی میرے کو کدی زکات لی آئے نہ تہاڈا کوئی حاکم ہی آیا. فجمعت مالی فجمعت له مالی. میں اپنا مال سارا اکٹھا کر کے انہوں گنایا تے دسیا بے حساب کے فضا منا مال فی ابنۃ مخاض. انہیں آخیا پہ 1 سال دی اونٹنی تیرے تے فرض ہے. وذالک مال لبن فیہ ولا زہر. نہ دودھ دے نہ اتنے سواری ہوئے کہڑے کام آؤ گی اونٹنی سال دی. وقد رضت علیہ ناقۃ عظیمۃ فتیۃ لیاخذھا. میں انہوں بڑی وڈی موٹی اونٹنی پیش کی ہے تو لے واہ لیا نہیں منیا ہے. واہ ہے آج اے اللہ دے رسول اونٹنی کھڑی ہے کیا جے تو کہ یا رسول اللہ خود میں لے کے نال آیا ہوں موٹی اونٹنی اے اللہ دے رسول میرے کو لے لا. قرآن پاک نے اس لیے سورہ توبہ آخیا کہ اللہ دے رسول انہوں کو زکات لے لیا کر وصلی علیہم اور انہوں واسطے پھر اسے رحمت کی دعا کر انہا صلاتک سکن لہم. یہ دعا اداں دی نہیں جی ٹھگ پھردے جزاک اللہ جزاک اللہ. جب تو دعا منگنی نا کسی لی انہوں ٹھنڈ پی جانی کہ اللہ دے رسول نے میرے حق دعا کر دی. تو زکات وصولیا کر اور بعد وہ حق دعائے رحمت کریا کر. اور نبی علیہ السلام دے مطابق ہی ہر بندے دے درود بھیج دے جڑا لے کے آوے
اس کو لے لینا اور یہ آخنا اللہم صلی علی آل ابی جعفر، اللہ دے پورے گھرانے تے رحمتاں کر۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک الذی لائک، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں وہی کیتا شابت جڑا انہوں کرنا چاہیے سی، بھائی فرض تیرے تے ہونا ہی ہے جنہ انہوں آخیا، انہیں بھی ایمانداری دی حد کرتی ود نہیں لینا چاہیا۔ فین تتبعت بخیر اجرک اللہ فیہ وقبلنا منک، اور اگر تو اپنی خوشی نہ زیادہ دینا ہے اسی انہوں قبول کر دیں اور بالکل تیرے لیے برکت دی دعا کر دیں، اللہ بہتر زیادہ ہے۔ قال فہا زہ یا رسول اللہ کا جیت کا بیا فوزا، انہیں آخیا میں نال ہی لے آیا، اے اللہ دے رسول کھڑی یا قبول کرو۔ قال فامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقبضها ودعا له فی ماله بالبرکہ، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیتا کہ لے لو، اگر خوشی نہ دینا تے نال او دے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت دی دعا کی۔ دوسری کتاباں پھر آوندا اللہ تعالیٰ نے اینی برکت دیتی بھی جنگل جڑا سی پھر او دے اونٹاں نال بھر گیا، گنے نہیں سی جاندے او دے اونٹ۔ ایک پاسے تے نمونہ سنو کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں دے جڑے ذہن تیار کیتے جڑے من گئے کہ جو اللہ دے رستے دینے ضائع نہیں ہوندا نہ یہ برباد ہوندا، یہ کیسے کھاتے چلا جاندہ جہدے نفع دا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ دنیا دے اسی بانڈ خریدنے تسے کچھ نہیں، سورہ روم چ اللہ نے آخیا تسی مال دے دیں جے کہ سود لی کہ سود دے ذریعے ودتا رہے وہ نہیں ودتا، اللہ دے نزدیک وہ کوئی برکت نہیں، اور وہ نتیجہ کہ جدوں سود پھیل گیا ہوں ساری دنیا وہ بیماریاں نکلیاں جڑیاں کدی سنیاں نہیں، کینسر تے ہیپاٹائٹس کدی سنے سی نا، ایسیاں مصیبتاں اللہ نے پاتا جڑا اندازہ نہیں۔ تے نال فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، تے جڑا تسی زکات دیندے جے اور نیت یہ ہوندی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، وہ اللہ دے نزدیک بہت بڑا، وہ چینی برکت ہے، تھوڑے بھی پیسے ہون گے وہ ذریعے تواڈے اینے کم ہون گے جڑے کروڑ پتیاں دے نہیں ہوندے، برکت وہ چینی ہونی ہے۔ تے ایک پاسے تے تسی واقعہ سنیا کہ تحصیلدار کڈا نیک اور دیانتدار ہے، دوسرے پاسے زکات دین والوں دا حق کہ وہ تھوڑے دی بجائے چاہتا زیادہ لیا جائے، اللہ دے رسول زیادہ میرے کو قبول کرن۔ تے نال ہون تے اسی درخواستاں دینے زمانہ جا گیا بھی درخواست دیو، کوشش کرو کہ نوکری لبو۔ ایک وقت سی جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے سمجھا بہت ساری سن کہ حکومت کی ملازمت کوئی سمجھ اعزاز نہیں، شان نہیں کہ فلاں آدمی ایس پی بن گیا، ڈی سی بن گیا، یہ امانت ہے۔ ارے دنیا جنا نعم المرضہ تو بیسل فاطمہ جنہ چرے دودھ چنگا رہی نا تمہیں اتنے تھی ماں سلوٹ کراؤ جی سلام ہوتے یہ بڑی چنگی لگتی ماں، جدن انہیں دودھ چھڑایا نا حساب نہیں کھڑے ہوئے تو اج تو سارے نے چاہنا بھی سارے سر دے وال جڑے اللہ تعالیٰ آسمان دے سارے سریا نہ بن دینا تو اسی آسمان زمین دے درمیان لٹکتے رہتے والاں دے سارے وہ یہ چنگا سی جڑا سی ملازمت قبول کی۔ یہ تھوڑی ذمہ داری حساب دینا، جنہوں نے حضور پاک نے فرمایا وے لو میں تمہیں عہدہ دینا، تمہیں اس کام سے مقرر کردہ دے نال دسیا کہ نزاکت یہ نہیں ہے، یہ اینے خطرے ہے، حساب کتاب ذرا بھی گھٹ ود ہو گیا کم حساب ہونا۔ انہیں اسے بھی ہاتھ جوڑتے حضرت عبادہ بن صامت نے دوجیاں صحابہ نے بھی یا رسول اللہ سانوں رہن یہ کسی ہور دے حوالے کرو، اسی یہ تحصیلدار نہیں ہونا چاہتے۔ ہوں نٹ نٹ کے رشوتاں دے کیونکہ ہوں سارے دن صرف یہ دھد پینا جنہ کہ نا نفع، رشوتاں کھانیاں تے بے ایمانی حساب دا خیال نہیں کہ جدو یہ جواب دین دا وقت آیا اس وقت کی بننا۔ اس تو بڑے ترلے آنند بڑی منتاں نال لوگوں نے عہدے دیتے جاندے سی، قبول نہیں سی کر دی لیندے نہیں سی کہ یا رسول اللہ سانوں رہن دے اور کسی دے حوالے کر۔ ایک پاسے تے دین والوں آخیا اگر تسی اپنے مالاں دی زکات نہ دیتی دو قسم دے عذاب تانوں ہونے، ایک سورۃ توبہ چاہتا اور ایک حضور نے حدیث فرمایا یہ سونا چاندی جڑا یہ اللہ تعالیٰ نے تختے بنا، چادر بنایا اور انہوں آگ چپاؤنا، جس وہ سرخ ہو جانے نا یہ امیر آدمی جڑے انہوں پھر اللہ تعالیٰ نے پاسیاں دے پل بھی، کمر دے بل بھی، متھیاں دے بل بھی، تینوں پاسیاں اگ نہ سیکنا، کمر بھی ساڑنی، تسی متکبر ہو کے گاؤ تکیاں تے بیٹھے ہوندے، تسی غریباں دا حق نہیں پہچانا۔ پہلو بھی مسکین سامنے آیا تو پاسا پھڑ لیا کہ متھے نہ لگے، اج یہ تیرا پہلو اس قابل ہے کہ تینوں اتنے جلایا جائے۔ تو نک اچا رکھنا چاہتا ہے میرا متھا اچا ہوئے، یہ تین چیزاں تیریاں جڑی نا زہر ارے جنوب اور متھے اور نال اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنجا سپ، سپ ادوں گنجا ہوتا جب زہر اینی زیادہ ہوئے تو سر دے وال اٹھ جان، سجا نہ کرا۔ یہو جہ گنجے سپ رب نے مال بنا دینا، انہیں آدمی دے پیچھے دوڑنا تے آدمی نے اتوں جان پھراؤندے پھرنا، انہیں آخنا آنا کنز کا آنا مالو، میں وہی تیرا خزانہ تے مال ہے
جڑا تو جمع کر کے رکھدا سی، اج دا مزہ چکھن دا وقت آ گیا، بٹیرے ترلے کرنے پیش نہیں جانی، قابو کر لینا انہیں پھر ہاتھ اپنا وہ منہ پاؤنا، میں کس طرح بچاں چبا جانا۔ ایسی ایسی سزا ملنی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بچن دا کوئی سامان نہیں ہونا، اس انگارے نو کیوں کٹھا کر لیں، رب دے رستے چ حصہ دے دیو، یہ بھی وہی مہربانی، میں نے سارا نہیں منگیا، آخیا اینا دتا ایک 40واں حصہ ہی نا، اور وہ بھی میں نہیں کھانا، تیرے رشتے داراں قریبیاں دوست ہے یار ہی کھا لینا، میں خوش ہو جاؤں گا، مینوں منیا انہیں رب نے دیتا۔ اور کنی رعایت فرماتی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بہت بیان فرمایا کہ صدقہ کرو، خاص کر کے عورتوں نے بڑی تاکید کی کہ تسی اللہ دے رستے دیا کرو۔ تو سن تو بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گھر آ کے آخیا کہ رسول اللہ نے آج خطبہ بہت دیتا صدقے تے، کہ مینوں رب نے مال دیتا، تو تے غریب ہی ہیں، کہ کچھ تیرے بچے یتیم میرے کو پڑھ رہا ہے، تو خامد بھی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جا کے پوچھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ صدقہ جڑا میرے خامد تے اور میرے بچوں تے جائز ہے؟ وہ کہن گے میں یہ کم نہیں کر سکتا، تو آپ ہی نبی علیہ السلام کو چلی جا تے جا کے پوچھ، نبی علیہ السلام جو کر دسن گے وہ مطابق کم کر۔ حضرت زینب بھی گئیاں، اگے وہ جانیاں تے کھور انصاری عورت اتنے کھڑی سی دروازے سے، انہوں بھی پوچھا، انہیں آخیا میرا بھی یہ مسئلہ، میں رسول کریم علیہ السلام کو ہی پوچھنا آئی کہ یا رسول اللہ ہے جڑا صدقہ میرے خاوند سے اور میرے بچوں سے جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے نالے ہی کیا انہوں نے کہ رسول اللہ نے دسی نہ بکاؤن عورتاں، اے حدیث پاک صحیح بخاری مسلم، جڑے لوگ اپنی مرضی نہ جو حاضر ناظر عالم الغیب بناؤندے پھر غلو برا، اللہ نے جو اپنے پیغمبر کو شان دیتی وہ بڑی ہے، مگر خدا نہیں بنانا چاہیے۔ صاف انہوں نے کیا بے دسی نا بلال دسی کون کون ہے، مگر انہوں نے جا کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی کون ہے، انہوں نے آخیا ایک انصاری عورت ہے اور ایک جڑی نا وہ زینب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ زینب کیڑی زینب ہے؟ وہ سے انہوں نے آخیا کہ زینب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گل سنائی پوچھ دیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی انہوں نے جا کے دس جے اپنے خاون سے اور جڑے وہ پرورش یتیم بچے نے انہوں تے خرچ کر دوں گی نا، وہ اجر جڑا دوسروں تو زیادہ، دوسروں کو دین نالوں وہ ثواب زیادہ، اپنے بھکھے مرد خاون دا معاملہ درست کرے اور اپنے بچے جڑے نا یتیم وہ کول پہلی بیوی دے انہوں دی خدمت کرے۔ ایک پاسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دین والوں نے آخیا کہ تسی اللہ دے رستے نہ دیو گے تہاڈی عذاب بنوں گا، دوجے پاسے لین والوں نے اتنا ڈرایا بیا جڑے انہیں منگتے نا انہوں اللہ تو ڈر دینا چاہیے۔ اسی یہ امت سائلہ فلا تنر جڑا انہوں نے کیا کہ قیامت کے دن تسی اس طرح آؤ گے کہ تہاڈے منہ تے کوئی گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہون گی، چہرے سے ذرا ماس نہیں ہوگا، اور یہ بجائے پیپ بہندی ہو بچوں نا پیپ پر لہو بہندا ہونا، تو تسی اپنی آبرو اس طرح برباد کی، اپنے جیسے بندیاں کو منگتے پھرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پراؤ ایک موقع تے لوگ پہلا تو مسلمان سی بیعت آخیا کون ہے جڑا میرے ہاتھ سے بیعت کردا، لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ بیعت چاہیے کی اسلام نو اسی مننے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ بیعت ہو رہا ہے۔ پھر جڑے ہمت والے لوگ نکلے آپ نے آخیا بیعت کرو کہ کسی بندے کو سوال نہیں کرنا، جو حالت ہی ہوئے نا اپنے تے انہوں نبھاؤنا ہے، منگنا نہیں سوال نہیں کرنا۔ وہ نتیجہ یہ نکلیا کہ انہوں صحابہ دے حالات جو پڑھی دے حدیث پاک سے آتا کہ انہوں چو کسی کا جے کوڑا ڈگ گیا نا اونٹ تے سوار ہے تو صرف کہنے پھڑا دے سوٹا میرا، نہیں یہ بھی کام نہیں مڑ کے کیتا، آپ اترے اینا مجمع لوگوں کا نہیں آخیا یہ حضور نال جڑا اقرار کیتا وہ خلاف ہے، یہ سوال جڑا خودی نو تباہ کرتا، جب منگن سے ہو گیا آدمی پلے کی رہ گیا، اس سے کوئی نہیں کسی نو نہیں کہنا، آپ اترنا اور اتر کے اپنا جڑا سی نا وہ اسے نو اور سوٹے نو قابو کرنا۔ انہوں نے اتنا غیرت مند بنایا آپ نے کہ منگے تسی تو تہاڈے منہ تے ماس نہیں ہونا، قیامت دن ذلیل رسوا ہو گے، دین والوں کیا تسی نہیں دیو گے تہاڈا مال تہاڈی اگ بنوں گا سپ بنوں گا۔ یہ منگن والے جڑے انہوں نے فرمایا جے پتہ چل جائے نا قیامت دن انہاں کی بھگتنا تو کوئی بندہ کسی بندے کو سوال نہ کرے، اور صرف اجازت دیتی کہ 3 بندیاں نو اجازت ہے کوئی آدمی بوجھ اٹھا لے، جھگڑا جڑا سی نا قبیلیاں خاندان قتل دی لڑائیاں وغیرہ انہیں چک لیا ذمہ تو یار تسی فساد ختم کرو یہ رقم میں بھر دینا، یہ حمالہ عربی چ یہ نیکی ہے،
یہو جہا بندہ کو اٹھے نا پاویں وہ مالدار ہی ہوئے وہ آوے تے رسول اللہ نے فرمایا انہوں یہ نہیں دیکھنا کہ غریب نہیں ہے غنی ہے، وہ غنی ہے مگر انہیں امت فساد ختم کرنے کا ذمہ لیا۔ اس تو سارے امیر لوگ وہ تعاون کرو، 10 اونٹ دیو رقم دیو تاکہ باقی وہ کم جڑا ہو جائے تو امت فساد تو بچ جائے۔ ایک جنہوں نے فرمایا حق ہے، اور دوجا فرمایا ایسا آدمی جنہوں غریبی اینا لاچار کر دیتا بھی وہ زمین تے ڈگیا، بھوکھنا بالکل نہ لیٹ گیا، غریب تشن کی طاقت نہیں رہی۔ اور قبیلے کے 3 آدمی حضور نے فرمایا جہاں لیے گواہی دین کہ واقعی یہ حال فاقے نہ منتا، انہوں حق پہنچتا کہ منگے، منگن کا حق نہیں ہے۔ لوگ ویک کے بھی سارے قبیلے آدمی جڑا شریف ہے معزز ہے خاندانی ہے منگ نہیں سکتا، وہ یہاں کی ذمہ داری کہ پتہ کر منگنا برا۔ بہت کوئی آدمی حدوں گزر جائے وہ حق بنتا کہ منگے، ورنہ منگن نو بہت اللہ دے رسول علیہ السلام برا کیا کہ گوشت ہی نہیں ہونا اور خون بہ رہا ہونا تھوڑے منہوں چو، ایسا برا کام کر کے۔ اور نال اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کوئی حاجت پیش آ جائے اور بندیاں دی بجائے اللہ دے حوالے کرے نا وہ کو فریاد کرتا رہے، وقت اوکھا آ گیا تو اللہ تعالیٰ انہوں اپنے تے رکھ لینا، تینوں دربدر نہیں پھراؤنا، تیرا میں ہی مسئلہ حل کروں گا۔ اور اگر وہ بندیاں تے سر دیندا تیرا بندہ جا پھر دربدر دھکے کھا تے لبدا پھر۔ جدو یہ ثواب حضور نے بیان کیتے اینا دوسرے پاسے ڈرایا تے لوگ پھر صدقے دے انے عادی ہو گئے۔ اے ساری کتاب تے پورا باب ہے۔ حضرت مرثد بن ابی عبداللہ یزنی ہے رحمۃ اللہ علیہ، مصر دے اندر سب تو پہلا مسجد جمعے دی نماز لیے جاندے تھے، عادت بنائی سی انہوں نے تیاری کر کے جا کے پہلا مسجد بننا، مگر اپنے دامن سے اپنے آستین کچھ نہ کچھ یا پیسہ یا روٹی یا کوئی پھاڑی، ایک دن کچھ نہیں ملیا تو ایک گنڈا ہی تھی، پیاز ہی انہوں نے اتنے لکایا سی۔ اور دوسرے بندے نے آخیا یار یہ کی فائدہ ہے تیرے کپڑے سے بدبو ہی پیدا کروں، انہوں نے آخیا یار ٹھیک ہے گل، مگر اللہ دے رسول علیہ السلام کی بات پہنچی مینوں کہ آدمی کا صدقہ جڑا دن قیامت دے ہوئی سایہ کروں گا، کوئی سایہ نہیں ہونا، میدان حشر 50,000 سال کا دن ہونا، دنیا اگ چھڑن رہی ہونی ہے، صرف اللہ دے عرش کا سایہ ہونا، تو جڑا صدقہ کرے وہ صدقہ اتنے سایہ کروں گا۔ اس تو میں کچھ نہ کوئی لے کے کروں نکلنا ہر جمعے تو کسی غریب مسکین دے کے مسجد بڑھا، میرا جڑا صدقہ نہ میرے تو سایہ کر۔ امام لکھ دے پھر امام حاکم جڑے سی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بیماری ہے جس نے کاشف اللہ تعالیٰ نے شفا دے دوائیاں دے اثر کا چہرہ ہوئے مگر انہوں نے زخم نکلائے، ایسے چہرے سے زخم نکلائے آرام نہ آیا۔ فَإِنَّهُ كَرِهَ وَجْهُهُ، چہرہ زخمہ نہ پڑ گیا، باہر دے بنوا المعالجہ بڑے علاج کرائے، فلم یہ نہیں داغ گئے، باقی فی قریب من سنہ، سال پر امام حاکم اسی طرح رہا کہ زخم جڑے تھے اسی طرح سے چہرہ بگڑیا۔ فسال استاد الامام عثمان الصابونی یدعو له فی مجلس یوم الجمعہ، جمعے کے دن مسلمان اکٹھے سی، امام حاکم نے پھر اس جڑے بہت بڑے عالم سے استاد امام ابو عثمان صابونی انہوں نے آخیا بے جمعے دے یار میرے لیے دعا تے کرے، فدعا له اکثر الناس تامین، دعا کیتی امام نے بھی لوگوں آمین بڑا کیا۔ لما کان من الجمعہ الاخری، اگلا جمعہ جسے آیا القت امرأۃ فی المجلس رکا، ایک عورت آئی اور انہوں نے لکھا رکا جڑا سی مجلس سر دیتا، بین آج جڑا بیت ہے اس رکے تو نے لکھا کہ استاد امام میں جدوں مجلس تو گئی ہیں کر جمعہ پڑھ کے وجتہدت فی الدعاء للحاکم ابی عبداللہ تلک اللیلہ، تو ساری رات میں اس حاکم دی مصیبت نو ویکھ کے نا دعا چی گزاری، ایڈا برا حال ہو گیا اس عالم دا، تہاڈی اس واز تو بعد دعا تو میں ساری رات گزاری، فرائے تو فی منام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے خواب دے اندر میں پھر اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نو ویکھیا، حضور خواب سے میری جائب کانہ یقول لہا، حضور پاک نے اس عورت نے آخیا کولی لبی عبداللہ یوسل مال المسلمین، کہ بچی تو دیو وہی نہ فرغ، پھر بن گئی تیار ہو گئی اٹاں لگیاں، امر اب سب الماء فیہا وتر الجام فی الماء، انہیں آخیا کہ یہ پانی بھی پا دیو تو برف بھی پا دیو، فاخذ الناس سے شرب، لوگ وہ پین لگ پے، فما مر علیہ اسبوع حتی ظہر الشفاء، 7 دن نہیں گزرے کہ ہفتے کے اندر اندر ہی سارے زخم ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گیا، وزال تلک القروح، اور وہ سارے زخم چلے گئے، وہذا وجه الاحسن ما کانا، وہ چہرہ اتنا خوبصورت ہو گیا جنہ کہ پہلے زمانے چ ہوندا، وعاش بعد ذلك سنین،
اس تو بعد امام مالک کئی سال پھر زندہ رہا، چمکتے چہرے نہ حضور پاک نے فرمایا بندیاں نہیں کوئی پانی کا انتظام کرے اللہ اتنے رحم کر دے۔ اور انسان تو انسان ہے، تھوڑے سامنے ہے، رسول کریم علیہ السلام فرمایا جنگل چ آدمی جا رہا سی، صحیح بخاری اور سب کتاباں بہت گرمی سی، پانی بہت پیاس نہ اس زبان باہر آئی، بیچارہ اتنے کنویں تے گیا، کوئی ڈول نہیں سی، کوئی لج نہیں سی، وہ پھر پودیاں کے ذریعے تھلے اتریا، پانی پیتا، چڑھیا جیسے تو انہیں ویکھیا ایک کتا جڑا سی نا وہ زبان وہ نکلی سی گلی مٹی چٹ رہا، بہت مندہ حال، ترس آیا، یہ بیچارہ پھر تھلے گیا، اپنی جتی کا موزہ جڑا سی وہی لے کے وہ پانی پڑیا، اپنے منہ چڑیا، باہر نکل کے آ کے انہوں پیاؤں رہا، پھر اتر جانا، پھر اونا چر پیا جب تک وہ کتا رج نہیں گیا، چلا نہیں گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس نیکی کی قدر کی اور وہ گناہ معاف کر بخشا، اس تو صدقہ اللہ دے ہاں انتہا درجے کی نیکی ہے، یہ برابر کوئی عمل نہیں۔ یہ قرآن پاک دعوت دینا بھی جی چاہتے جے نا بے نمازاں روزے تسبیح تمن دین فوسے تسی چاہتے دین پکے ہو جاؤ تو سارے کاموں کا ایک علاج ہے خیرات کرن جاتی بنو، جے خیرات نہیں کرنی تو کنجوساں نہ رب دا کوئی پیار نہیں، کھ نہیں، نہ تو انہوں نمازاں مزہ آنا، نہ حج تو کچھ لبنا، خیرات۔ تو اس خیرات کے ذریعے ہی لوگوں نے درجے پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سی، اس وے نبی علیہ السلام کا آخر وقت آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے نا 7 دینار حضرت عائشہ رضی اللہ بعد آ گیا، 7 دینار دیتے سی سونے دے پاؤنڈ ہوتے خیرات نہیں ہو سکی، تو نبی علیہ السلام نے اس تکلیف کی حالت ہی آخیا کہ عائشہ وہ جڑے میں پیسے دیتے سی نا اللہ دے رستے خرچ کر دیا، مگر وہ اینا آپ دے اندر مشغول رہی ہیں، اینا آپ نے سنبھالنے کے نہیں ہو سکے۔ پھر پوچھا، پھر ادھر ہی پتہ لگا، آخر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی نو بھیج دی، حضرت علی رضی اللہ پھر انہوں نے بھیج دیتے، خیرات کر دیتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس حالت دنیا تو نہیں جانا چاہتا کہ میرے گھر سے 7 روپیے پے ہوں تو خدا مینوں پوچھے کہ محمد کل دے بارے چنوں اعتبار کوئی نہیں، کیونکہ یہ حضور دا نمونہ، امت نو ایڈا تنگ نہیں کیتا، مگر نبی علیہ السلام نے اپنے پاس پیچھے کچھ نہیں چھڈیا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آخری رات جدوں سی حضور سے بہت وقت نازک آ گیا، خزانے ہاتھ ملک سارا رج رہا، زکات صدقات کے ذریعے آپ نے سب نو غنی کرتا، مگر اپنے گھر سے دیوے پھر تیل ہے نہیں سی، اما عائشہ نے ایک عورت وال بھیجا بے استراغ تھوڑا تیل پا دے، رسول اللہ دا حال ایسے بہت نازک، حضور آخری وقت سے یعنی اللہ دے پیغمبر سال دنیا تو گئے، کوئی کم وقت تانا نہ دے سکے میں فراڈ بنایا سی، نبی دا ٹونگ رچا کے میں دولت کٹھی کرنا بہانا نہیں لوگوں نے دتا، اور حد یہ ہے کہ اپنی اولاد تک نے کہا گیا کہ تسی سید بھکھے ہو گے نا تو بھکھے رہ لو، امت کو لے کے زکات نہ کھاؤ۔ میں اور میرے بنی ہاشم دا سارا قبیلہ یہ تانا نہیں سننا چاہتا بے لوگ آخنا میں زکات دا تو نہ ہی سی، اصل سے چاہتے تھے اپنی گدی بنا، اینی بے لوسی اینی بے غرضی، کوئی لالچ نہیں کوئی غرض نہیں، آخیا کہ بس لوگوں دیو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سودا جی سادی لکھی اس طرح میرے پڑھیا سودا جانا عورت کا نام، تو حضرت سودا حضرت طلحہ دی بیوی تو فرماؤں دخل تو یوم طلحہ یعنی ابن عبید اللہ کرایا تو میرا سکھا کہ میرے خاوند بڑے مرتبے کے آدمی حضرت طلحہ بن عبید اللہ 10 جنتی صحابہ جو ضرور کیا انہوں کو گئی میں دیکھا بھی طبیعت انہوں کی کچھ بہت جلدی ہے، تو کل چلو مارا کا میں کیا طلحہ کی ہو گیا تین اللہ کرابہ کمنا شاید نو شاید ساری طرفوں کوئی گل جی اتنے تینوں ناراضگی ہوئی ویسے نہیں تیرنا اچھا سلوک کیا جی ادا کی گل ہے پر نو یہ بکا اسی تیرے کو معافی منگ لی کال اللہ کہنے لگا نہیں ورا نعم حلیلۃ المرء المسلمان، مسلمان دی جڑی بیوی اچھی تو اچھی ہو سکی تو میرے نال تیرا سلوک جڑا بہت اعلیٰ رہا، تیرے والوں کوئی گل نہیں۔ ویخ لو ہویا کی تلا غمگین ہوئے بلا کی تمین دی مال، میرے کو مال بہت کٹھا ہو گیا، برکت دیتی ہے رب نے، ولا ادری کیف حسن بھائی مینوں ہن سمجھ نہیں آؤں میں اس مال نہ کی کرا، قالت وما یغمک منہ کہن گی یہ کہڑی پریشانی وہ قوم کا اپنے قبیلے دے لوگ سد لا اقسم بہنا انہاں سارا بھیناں بھراواں غریباں نوں ونڈ دے، فقارا یا غلام علیہ بقومی، غلام نوں نہ آخیا بھی غلام سد لیا سارے میری قوم دے لوگ، فسالت الخازن کم قسما، میں پھر آدھے بیان کرنے والا پوچھا جڑے انہوں کا خزانتی سی کیشیئر کنا پیسہ اس دن انہوں نے ونڈیا،
کالا 400 سال 4 لاکھ جڑا سی اس زمانے کا سکہ حضرت تعالیٰ نے تقسیم کر دیا جنہیں سمجھ لیا بھی جنت خریدنی ہے یہ ٹھیکری ہے، اگر جنت ملتی ہے تو انہوں لو، یہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 100 دینار لیا، ایک تھیلی بند کیتا، اپنے غلام نو کیا اذهب الى عبیدہ ابی عبیدہ بن الجراح، یہ تھیلی جڑی نا حضرت ابو عبیدہ کو لے جا، یہ بھی بہت چھوٹی جی آپ نے، ثم طلع فی البیت ساعۃ تنظر ما یصنع، پھر نہ اس گھر سے ذرا ادھر ادھر ہو کے ٹھہر جائیں تے ویکھیں بھی وہ ابو عبیدہ اس پیسے نو کی کردا۔ اللہ اکبر، اے رسول اللہ جڑی امت بنا گیا سی کدے نظر آؤندی کدے آکھی دا نا میں ہن اسلام کتاباں چا تے مسلمان قبراں چلے جائے، اے گلاں ہن کرنا کچھ نہیں، نہ اداں دا کو امیر لبدا کہ زیادہ دے اللہ دے رستے، نہ غریب ہی لبدے جڑے آکھن نہیں اسی نہیں لینا، کسی ضرور چیز کی ضرورت نہیں، سانو اللہ دے گا۔ گیا پھر غلام یقول لک امیر المومنین جلحاظ کی بات حاجت، جا کے آخیا ابو عبیدہ امیر المومنین آندے ویسے کسی اپنے کسی کام سے ورد نہیں، وقال وصل اللہ ورحمہ، انہاں آخیا بھی اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر دے تے رحمت فرمائے حضرت عمر سے۔ پھر لونڈی اپنی نو بلایا، اے 7 دینار فلان لے جا، 5 فلان لے جا، ادھر لے جا، حتیٰ سارے ہی ختم کر چھڑے، 400 دین سونے دے پاؤنڈ۔ رجع الغلام الی عمر فاخبرہ، غلام مڑایا، انہیں حضرت عمر نے دس دیتا بھی میں ویندا رہا، انہیں آ کیتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں بچا کے رکھیا، وہ سارا ونڈ دیتا۔ فوجدہ قد مثل معاذ بن جبل، پھر دیکھا بھی اسی طرح ایک تھیلی بنا کے حضرت عمر بیٹھے سی، معاذ بن جبل صحابی، وہ بھی کیا اس کو لے جا، اتنے بھی ذرا ویکھی، دسیا آ کے ونڈ دیتا۔ فترت امرأۃ معاذ وقالت، جدو ونڈی جاندے سی حضرت معاذ تے پھر انہوں دی بیوی بھی سر کٹ کے بولی، نحن واللہ مساکین، معاذ ساڈے کو کہڑا پیسہ ٹکا، اسی آپ خدا دی قسم مسکین فاتنا، سانو بھی تو کچھ دے دے، روزے نہیں کھولنے تے فلم یبقى فی الخرقہ الا دینار، تے وہ سارے 400 چو 2 دینار رہ گئے، 398 دے چکے، 2 باقی ہی فدھا بہ مالہا، وہ 2 دے والوں چھٹ دیتے، لے تم ہی جے لینا چاہتی تے لے دا۔ غلام نے آ کے جدو حضرت عمر نے دسیا فسر بدار، حضرت عمر رضی نے بڑی خوشی، مسلمانہ چاہے اسپرٹ باقی ہے، اسلام دا اثر ہے، وقال انہم اخوہ، بعض فرمایا مسلمان ایک دوسرے دے بھائی ہے، کوئی نہیں بھی میں مزے کرتا رہا جب بھوکھا سویں ایک دوسرے دی خبر لیں دے، تو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ختم ہو رہا، اور مسئلے بتیرے سنے، ہن زکوٰۃ اور صدقے لاؤ، خیرات کرو، زیادہ دیو، 100 بندا 200 دیو، کی پوچھ دے جی اینا دینا کہ اینا دینا، بھائی جنہ دینا وہ اپنا ہی مل پوانا، وہی تہاڈی قدر خدا دے ہاں ہونی ہے، زیادہ دین سے اللہ تعالیٰ خوش ہوندا، راضی ہوندا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو 80,000 دینار آیا، ون دیتا، اور لونڈی نے روزہ نفلی رکھیا دی، شام نو آخیا کہ لیا کچھ جس روزہ افطار کریے، وہ لونڈی کہنے لگی ام المومنین کو رکھ لیں گی 2-4 بچوں، تو اس نے افطار فرمایا بیٹا کوئی گل نہیں، لیا پانی، روزہ پانی نہ بھی افطار ہو جانا، جڑا جنہ غریباں کو چلا گیا انہوں کی دعا نے کھنی میرے لیے کنی کہ اللہ کے دربار قدر بڑھانی ہے، تو توفیق دے رب، وقت دا پتہ کوئی نہیں، اگلا سال میں تسی دیکھنا گنی، جو ہو سکتا رب دے رستے دے دیو، اور یہ برباد نہیں ہونا، اللہ نے کئی گناہ بنا کے انہوں واپس کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ صحبہ اجمعین۔ فضول سوال نہ کریا کریں، کوئی کام دی گل جڑی نہ پوچھے۔ اے رکھ لا نا سارے اکٹھے کری جا، جے کو ہوئے تو اگلے جمعے کام دی کوئی گل ہوندی پوچھا کہ ایویں جڑا وقت ضائع کرنا وہ کوئی فائدہ نہ، شرارت دی گلاں پوچھنی چاہیے کہ اپنے عمل دی گل ہونی۔ الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ اج دا جمعہ مدرسہ حسنین دی، یہ میرے ساتھی امجد اسلام اور بہت مدت انہوں کا میرے نال تعلق ہے، تو مینوں خوشی ہوئی ہے میرے نظریے کے مطابق کہ امت نو اکٹھا کر لی، ایسا مدرسہ جے گروہ دے جھگڑے تے فرقے نہیں، سب مسلمان ہیں تے اکٹھے ہو کے اتنے پڑھن تے دین سیکھن۔ یہ حکیم صاحب نے دی بنیاد رکھ دیتی ہے، زمین لئی اتنے ابتدا کرتی ہے، نعمت کوئی ساتھی جا کے بھی دیکھے رب نے دتا زکوٰۃ اور صدقات تو علاوہ بھی رب دی توفیق، صرف 50,000 چاہتے
کہ یہ سانوں اٹاں اینیاں ہو جان گیا تو اسی وہی بنیاد جڑی نہ کچھ اٹھا لیں گے زیادہ جنہ کچھ دے دے اے 50,000 دی رقم اس مدرسۃ الحسنین دے نام کر دیو رسولہ دے بچیاں دے نام دا مدرسہ قائم ہو جائے اور اتنے کوئی اللہ رسول دی گل جڑی اس طرح پھیلے تے سب اہل سنت اور دوجے گروہ مل کے رہن توفیق دے رب تے زیادہ سے زیادہ اے پھر کے نا اگے نہ بڑھ کے حصہ لینا جی اس مدرسۃ الحسین لی اگوں پچھوں جا کے بھی حکیم صاحب تو نال لے جان گے ویکھو اور وہی امداد کرو بنوا دیو کہڑی وڈی گل 50,000 روپیہ دوران عدت کیا عورت اپنے خاون کی قبر پر دعا کرنے کے لیے جا سکتی دعا میری بہن گھرے ہی تو کر سکتی ہیں یہ قبر سے جا کے کوئی بہت ہو سکے کوئی نواں کام کرنا کوئی ایسی مجبوری جے لی نکلنا ہی پوے بے علاج لی جانا پیندا دوائی لین کوئی فوت ہو گیا اتنے جانا پیا اس طرح وہ وکھری گل اے ہن شوق پورا کرنا میں قبر سے جانا یہ کوئی ایڈی مجبوری نہیں بھی ادھر لی نکلنا پوے دعا ہر جگہ تو فائدہ دینی تسی کتے بیٹھیاں بھی کری جاؤ گی انشاءاللہ خامن جڑا فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اتنے رحمت کرے جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے کوئی سچ مچ دی مجبوری ہوئے نا کوئی بچی ملازمت کر رہی ہے جانا پیندا جاب لی وہ چلی جائے دوائی لی کوئی جا کے عورت جا کے لے وہ جائز ہے وہ کوئی ڈر نہیں عدت کوئی ایسی شہ نہیں قید ہوئی ہے مگر کوئی مسئلہ نہیں قبرستان جا کے دعا لی کہڑی مجبوری بہت ہی کرنی کرے کری جائے کارو دلی دعاواں کرے اللہ خوش ہوگا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک ایک آدمی نے سوال کیا ہاں ایک دن کا اعتکاف کرنا تو اس کا طریقہ بتا دے وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں روزہ کر رکھو فجر کی نماز مسجد پڑھو فجر تو لے کے مغرب تک بیٹھو بس دن کا اعتکاف کر لو ایک دن کا اعتکاف ہے یہ بھی اُنہ ہی ثواب ہے بڑا اجر ہے جنہ ہو سکے کرو ہاں سلیم صاحب تسی نہیں فقیر نہیں سی ہوندے ہو انہوں دے کول ہور بھی اس تو علاوہ بہت کچھ ہوندا سی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ فرقان کیا بھی جدو خرچ کرتے نہ فضول خرچی کرتے بالکل خالی ہو جان تے نہ ہاتھ کٹ کے رکھ دے بھی کنجوس ہو جان درمیان کانا بین ذالک قوامہ درمیان سے رہنا اپنے بھی خرچے پورے کرنے یہ بچے نے انہوں یاد دلایا تھا حدیث پاک کی آلہ کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک آدمی نے پوچھا میرے کو 4 دینار ہیں سونے دے پاؤنڈ فرمایا نال انہیں آخیا کہ ایک جڑا مسکین نو دے دینا ایک مجاہدین نو دے دینا ایک نہ میں غلام آزاد کر دینا ایک اپنے بال بچے سے خرچ کرنا یہاں تو زیادہ ثواب کہڑا فرمایا جڑا تو اپنے بال بچے سے خرچ کیا یہ ثواب یہاں سارا تو زیادہ ابدا من تو جدوں بھی خیرات شروع کریں یا خرچ کرنا شروع کریں پہلا انہوں تو کر جڑے تیری پرورش سے ہے جنہوں کی تو نگرانی کر رہے ہیں وہ بیوی وہ بچے ہور چاچے تاؤں ابدا من تو جڑے تیری سرپرستی لوگ ہیں انہوں کی خبر لے اور یہ ثواب بھی دوسرے نہ دگنا بیان کیا کہ اگر اپنے رشتہ دار نو دینا تو دوسرے نو دین نالوں یہ صدقہ کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب بہت اجر فرمایا صحیح ترتیب نے دین دسیا کوئی نہیں باقی جڑا اعلیٰ مقام ہے بچہ وہ تو ہے ہی کہ جڑا یہ سمجھ سکے نا بھی غریبی مینوں کوئی دکھ نہیں دیندی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سارا مال بھی دے دے تو وہ کر سکتا مگر جنوں یہ پتا ہوئے میرے کو کچھ نہ رہا تو میں آپ روتے پھرنا وہ ایک کام نہیں وہ نہ ایک کام کرے بعد پھر آپ دلیل و رسوا ہوگا کسی اینا توکل ہے اینی نیکی ہے باقی آ مسکین جڑے انہوں سمجھنا چاہیے کہ یہاں تے رب دی بڑی لعنت ہے جڑے منگتے ایویں نیکی نہ بنائی یہاں نے اس تو ڈرنا چاہیے کہ منہ تے گوشت نہیں ہونا نیک لوگ جڑے انہوں کا حال اقبال آتا جڑے غریب سی اس زمانے دے وہ تو ایسے سی کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور جے کسی نے دیکھا نا مسجد کے رستے بیا غریب نظر آتا انہوں دین لگا تو انہیں کہا یار کوئی خیال کر میں کوئی مانگت ہے حالانکہ ہے فقیر ہی سی کہیں فقیری جی اینے غیرت مند سی اس زمانے کے مسلمان کہ امیر آدمی زکات دینا صدقہ دینا ڈردا سی کتے مینوں جھاڑ ہی نہ دے سارے بدل کے دین والے اپنی جگہ سے خراب ہو گئے منگنے والے پیشہ بنا لیا انہیں بینک اکاؤنٹ اور مرن تو بعد انہوں نے لکھاں نکلتے جڑے بھوکے ننگے نظر آتے عورتیں مرن خام خواہ کر دے یہاں حضرت عمر کی طرح علاج یہاں کا ہونا چاہیے بھی ویکھیا ایک آدمی جہاں تھیلا بھریا آٹے کا
پھر بھی منگ رہا. آپ نے وہ تھیلا کھویا بیت المال دے اونٹاں کے آٹا پاتا فرمایا جا ہن منگ. جو تیرے گزارے جوگا ہو گیا جو کام ہی روز تیرا ہے پھر ہور کیوں زیادہ منگی جائے. تو سارے بگڑ گئے. نہ دین والے کوئی اسلام پہ رہے نہ لین والے رہے. اسلام بیچارہ قبراں چلا گیا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. دین صاف ستھری شہر اتنے چلیے. تو پھر اور رسول کریم علیہ السلام جہاں ایک دن فرمایا کہ اللہ دی قسم و مومن نہیں اللہ 3 باری کیا کہ لوگ ڈر گئے. یو بد نصیب جڑا جی اللہ دے رسول کہندا بے اللہ دی قسم مومن نہیں. تو پوچھا فرمایا وہ مومن نہیں جڑا آپ رج کے ستا اور دے گوان سے آدمی بھوکھا ستا. اتنے ہر بندہ اس طرح انشورنس یا بیمے کیوں ضرورت پینی سی. ہر بندہ سمجھتا سی کہ میرے جان ہے تو میں زکات دیاں بھوکھا ہو جاؤں گا آپ مسلمان حکومت میری خبر لو گی. کسی نو پریشانی نہیں سی کل کی ہو جانا. یہ ساری لعنت نہ ظالمان سرمایہ داراں مسرت کی خون چوس لیا بعد آخیا بیمے کرا لو فلاں کرا لو. یہ چکر یہاں دے چلائے. اسلام جی کوئی لوڑ نہیں پی تے اج پسڑی हैगी ہے تو زکات دیو. کل ماڑے ہو جاؤ کہ آپ مسلمان اور حکومت تمہیں سنبھالو. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اے بھر دیو چوڑی حکیم صاحب جی میرے دوستاں تے بچیاں جو الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وآتی ان افضل ما جزیت احد من انبیائک عن امتک وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اے خواجہ کہ نیت پرسی دے شب کدے جنا 10 دنوں سے کرو بے عشاء اور فجر جماعت نہ پڑھ. تو انج ہی لکھا جاؤ گا اگر عشاء پڑھی ہے تو ادھی رات تک دا اور اگر فجر بھی پڑھ لیا ساری رات لکھوں گا میں کہ میری یاد چ رہے. غافل نہیں. اس تو اگے اب کوئی ہمت کرے تو تہجد کی نماز پڑھے انہوں ذرا لمبا کر لے دعاواں کرے. اس تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے میں یکم الحول جسے لیلۃ القدر. اگر کوئی آدمی سارا سال تہجد پڑھتا رہتا تو انہوں لیلۃ القدر آپے نصیب ہو جاتی. تہجد کی کوشش کرے. اور تیسری بات یہ ہے زیادہ جاگن کی بھی کوشش کرے. اگے نال زیادہ جاگے تو ساری رات جاگن کی کوئی نہیں ایڈی گل زیادہ حصہ. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اذا داخل العشر کہ جو آخری 10 دن شروع ہوندے نا رسول کریم علیہ السلام شدہ میدر کمر کس لیندے نے اے قضا لو گھر والوں نے جگاؤں دے. اگے پیچھے جو ستے بھی رہن تہجد نہ پڑھنا صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی مینوں وتر لی جگا لیں گی باقی آخنا چلو سو رہے مگر یہ نہ دینا جگاؤں دے. اٹھو غفلت چھڈ دیو واحیا لیلا اور رات میں عبادت گزار دے دعاواں کر دے قرآن پڑھ دے نفل پڑھ دے. سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی منزل عظم ہے. اگے جڑا سلسلہ ہونے والا نشانی ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانے. سورہ قدر میں تواڈے سامنے پڑھ ہٹیا. اللہ تعالیٰ نے
اس رات کی شان بیان کی جدوں قرآن مجید اللہ دے رسول علیہ السلام تے اترا اور اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ عام طور سے اسی یہی سمجھتے ہیں بھی اس رات کے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے، اس پارے میں لیلۃ القدر آدھے۔ کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے فرشتیاں دے حوالے کردہ سال پڑھدا پروگرام، مگر دو لفظ الگ الگ ہیں، قدر دال سے جزم، جویں یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک قدر ہے کاف پہ زبر دال سے زبر، ان کل شیء خلقناہ بقدر، دال والا جڑا جتے زبر ہے وہ تقدیر والی گل ہے۔ جب وہ بولتے نا ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، پوری طرح وہ ہر شخص لکھیا یہ ایس کام لیا چینی مز لیا اس طرح نے رہنا، قدر دال سے زبر، قدر وما قدر اللہ حق قدر، اے عزت مرتبہ شان، اس تو لیلۃ القدر عظمت والی رات، بڑے مرتبے والی رات، بڑی شان والی رات۔ فرمایا ایسا شان تمہیں کی سمجھے، وما ادراک ہمارے وما ادراک کا قرآن مجید کئی جگہ آتا جب کوئی شان کسی چیز کی بیان کرنی نا بڑی اچھی آلہ اس اللہ کا تمہیں پتا دیا کوئی کہ لیلۃ القدر کی جانتے جی لیلۃ القدر کی توجہ دلائی ہے تھوڑی سمجھ اکلو پڑے ہے دی شان، خیر من الف شہر، ہزار مہینہ کوئی شخص عبادت کرے تو دے برابر بھی نہیں، اس تو بہتر ہے ایک رات جی بات۔ دسیا بھی اندر اللہ دے فرشتے اترتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، جڑے لوگ نمازاں پڑھ رہے ہوں دعاواں کر رہے ہوں انہوں نے وہ سلامتی دیا دعا کرتے انہوں نے سلام کہیں، اور فجر تک یہ سلسلہ رہتا، مغرب تو لے کے سورج ڈبر تو سورج فجر ہون تک پوری رات جڑی ہے برکت والی رات ہے۔ تو یہ عظمت اور شان والی رات تمہیں پتا 2-3 دن بعد شروع ہو رہی، آخری عشرہ جڑا انہیں جو 2 دن ہی باقی 18واں روزہ ہو گیا شروع ہو جانے ہوں آخری 10 دن، یہاں دے اندر اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی آخری 10 دنوں جنم تلاش کرو، تلاش کو جفا تو نہیں مارنا ہے، یہ عبادت کرو، کوشش کرو۔ ارے بھی بڑی اللہ دی مہربانی ہے رسول اللہ علیہ السلام دی معرفت سٹ تے فضل ہویا رب دا، اگر عشاء دی نماز کوئی جماعت نہ پڑھ لے تو فجر دی پڑھ لے ساری رات جاگن دا ثواب لکھتا جائے۔ ایک کٹ تو کٹ درجہ ہے جے ہور نہیں کر سکتا، جس طرح کہ اللہ دے نیک بندے نے کسی شخص نے ویکھیا بھی ہس رہا، انہاں آخیا یار جے تے پولیس رات پار کر گیا تو ہس رہا، جے مرحلہ درپیش ہے تو تیرا کوئی ہسنا بنتا، اجے تے خوف جی من رہا کہ ڈردا رہا پتہ نہیں حال کی ہونا، سفر ہے دشوار بڑا اوکھا پینڈا، جہنم تھلے ہونا پڑ اتنے ہونا، وال نالوں باریک کر تلوار نہ تیز، لوگ اتنے بیچارے کھڑے، کوئی پھسل رہا، کوئی ڈگدا جان رہا، کوئی کسی کے پار ہو رہا، کوئی تیز دوڑا جانا، اپ اپنے اعمال دے مطابق۔ سفر ہے دشوار، خواب کب تک، کتنا چر سوئے رونا، بہت بڑی منزل عدم ہے۔ نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، کوئی پتہ نہیں کدوں واپسی ہو جائے۔ اس سے 10 دنوں میں جمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ انہاں دنوں حضور پاک پھر اگے نالوں میں زیادہ محنت کر، پورے رمضان چ نہیں کوشش نہ کر دے جنی انہاں 10 دن، بہت دعاواں، بہت تلاوت، بہت نفل، تو موقع آ رہا کوشش کرو کہ انہاں دنوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور ایک جڑی شرع لوگوں نے قدر دی کیتی، آپ بھی یہ رات قدر والی ہے بڑی شان والی، تے نال ہے بھی جڑے قیام کردے ہیں کھڑے ہوندے ہیں اس رات جنہوں نصیب ہو جاتا پہ نفل پڑھ رہا ہے وہ بھی بڑے صاحب قدر ہو جاندے، بڑی انہوں دی شان اور مرتبہ بلند ہو جاتا۔ یہ تو بڑی گل کی